السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ معزز بھائیو، جیسا کہ آپ نے اعلان سنا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کی شروط۔ کلمہ توحید یہ جنت کی کنجی ہے، لیکن سلف کہا کرتے تھے کہ کنجیوں کے اندر دندان ہونا ضروری ہے، اگر دانت نہیں ہوگی کنجیوں میں تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ آج دنیا ترقی کر چکی ہے، کنجی کے بغیر ڈیجیٹل کارڈ آ چکے ہیں، لیکن اس میں بھی بار کوڈ ہوتا ہے، نمبر ہوتا ہے، اس کے بغیر دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو ایسے ہی صرف کلمہ پڑھ لینا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کی کیا شرطیں ہیں، کیا تقاضے ہیں، یہ شیخ محترم انشاءاللہ ہمارے سامنے اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں، اور جو لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کے مطابق ہمارا عمل ضروری ہے، وہ ہمیں ان تمام چیزوں سے آگاہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو کلمے کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ وقال تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ شیخ محترم مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، محترم سامعین، آپ نے سنا کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ کی شرطیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق، کوئی لائق عبادت کے قابل ہے ہی نہیں۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی پوچھا جائے کیا ہے تو صحیح جواب ہوگا لا الہ الا اللہ۔ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ عدل اور انصاف کی بات کیا ہے، سب سے بڑا سچ کیا ہے، تو جواب ہوگا لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس کی ضد شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ لا الہ الا اللہ، اس کی یہ فضیلت، یہ حیثیت اور اہمیت ہے کہ روایات ثابتہ سے یہ بات محقق ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ان میں موجود تمام چیزیں سوائے اللہ کے، ساتوں زمین، ان میں موجود تمام چیزیں، آسمان اور زمین کے درمیان موجود ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، جھک جائے گا، یہ ساری چیزیں اس کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائیں گی۔ یہ ایک روایت یا روایتوں سے ثابت شدہ یہ ایک بات لا الہ الا اللہ کی اہمیت، فضیلت اور اس کا انتہائی اہمیت کا حامل ہونا بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل الذکر کہا، سب سے فضیلت والا ذکر۔ آپ اس کی فضیلت کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کلمے کے کئی نام متعین فرمائے۔ العروۃ الوثقی، مضبوط دستہ، فمن یؤمن باللہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اہل علم نے کہا کہ العروۃ الوثقی لا الہ الا اللہ ہے، یہ احسن الحسنات ہے۔ پوری دنیا میں، کائنات میں جتنی نیکیاں ہیں ان سب نیکیوں میں سب سے زیادہ اہم اور بڑی نیکی لا الہ الا اللہ توحید ہے۔ اسی کو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، یہی کلمۃ الاخلاص ہے، یہی سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ کے تحت شجرہ طیبہ ہے، مبارک درخت۔
अलम तरा कैफ़ा ज़रब अल्लाह कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबा, ये कलमा तय्यबा की मिसाल अल्लाह ने बयान की मुबारक तय्यब पाकीज़ा दरख्त से। पाकीज़ा कलमे की मिसाल पाकीज़ा दरख्त है। असलुहा असलुहा साबितुन, उसकी जड़ ज़मीन में पेवस्त है। व फ़रउहा फ़िस्समा, और उसकी शाखें आसमान को छू रही हैं। तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा, जो अपने फल अपने रब के इजाज़त हुक्म से हर वक्त दे रही हैं, अपना लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है। यही कलमा इखलास है, कलिमतुल इखलास, यही कलिमतुश शहादा है। इसके ये अलग अलग नाम और ऐसे और मुतअद्दिद नाम इसकी मुख्तलिफ़ फ़जीलतों की तरफ निशानदही कर रहे हैं। सुबह शाम के अज़कार में आप देखें कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़कार बताए हैं उनमें आप ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह और इससे मुताल्लिक़ा और कुछ कलिमात आपको नज़र आएंगे जिनकी ऐसी ऐसी फ़जीलतें बयान की गई हैं कि बंदा अगर उन पर मुदावमत और इस्तिमरार करे तो उसका दामन अजर व सवाब से भर जाए और उसकी कामयाबियों की उम्मीद इंतहाई रोशन हो जाए। ये फ़जीलतें क्यों हैं, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक हदीस बिताका बयान की जाती है, सुनन की किताबों में है, सुनन इब्न माजा, अबू दाऊद और दूसरी किताबों में, जिसे मुहद्दिसीन सेहत का दर्जा बयान करते हैं। लंबी रिवायत है। उसका हासिल यह है कि क़यामत के दिन अला रऊसिल हशाद एक शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर किया जाएगा, उसके नामे अमाल को पेश किया जाएगा तो वो 99 रजिस्टर्स होंगे, 99 रजिस्टर, 99 रजिस्टर। कुल्लो सिजिल मद्दल बसर हदीस में है कि हर रजिस्टर हद्दे निगाह तक होगा। ये छोटे मोटे कापी दफ्तर की तरह नहीं होगा, हद्दे निगाह तक, और उसमें उसकी बुराइयां ही बुराइयां होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस पर गिरफ्त और पकड़ करता है उससे पूछा जाएगा कि क्या मेरे किरामन कातिबीन फरिश्तों ने तुम पर जुल्म किया, इसमें कोई चीज़ उन्होंने ऐसी लिख दी है जो मौजूद नहीं थी या तुमने नहीं की? वो कहेगा नहीं, जो कुछ है सब सच है। क्या इसमें से तुम किसी चीज़ का अतुनकिरू मिन हाज़ा शैअन, इसमें से किसी चीज़ का तुमको इनकार है? वो कहेगा ला या रब, नहीं परवरदिगार। हाँ, फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास कोई नेकी है, हाँ, और आज तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा? तो फ़यहाबुर रजुल हदीस में है कि वो खौफज़दा होगा, दहशत में मुब्तला होगा कि इतनी सारी बुराइयां हैं, कौन सी नेकी पेश करूं? वो कहेगा कि मेरे पास कोई नेकी नहीं है। हाँ, फिर एक बेताका रसीद निकाली जाएगी, छोटा सा टुकड़ा कागज़ का, यूँ कह लीजिए पर्ची, अपनी ज़बान में हम कहें, एक पर्ची निकाली जाएगी और कहा जाएगा कि ये तेरी नेकी है तो, और तुझ पर आज जुल्म नहीं होगा। वो कहेगा मा हाज़िहिल बेताका मिन हाज़िही सिजिल्लात, इस इतने सारे रजिस्टर जो हद निगाह तक हैं उसके मुकाबिल में ये छोटी सी एक पर्ची क्या हैसियत और औकात रखती है? तो कहा जाएगा कि क्या तुम जानते हो इसमें क्या है? चुनांचे 99 रजिस्टर को तराजू के एक पलड़े में रखा जाएगा और उस एक बेताका को दूसरे पलड़े में रखा जाएगा। वो बेताका या पर्ची का पलड़ा भारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कहा जाएगा इसमें तुम्हारी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है, कलमा शहादत है। ये कलमा शहादत 99 बुराइयों के रजिस्टर के मुकाबले में वज़नदार होगा, लेकर उन्हें झुक जाएगा। कैसी फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह की। लेकिन इस हदीस को सुनने के बाद या बयान करने के बाद अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि धोखे में ना आ जाएं, ये सोच कर के हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं, लिहाजा नेकियों का अभी तो बहुत कुछ गढ़ा खाली है हमारा, हमें भर ले तब भी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह हमें संभाल लेगा। जी नहीं, ये भी यह जहन नशीन रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने वाले बहुत सारे लोग जहन्नम में जाएंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसका इस बात करते हुए लंबी हदीस बयान की जिसमें यह तज़किरा है कि जहन्नम में नमाजियों के वो आज़ा जो सजदे में टिके हुए होते हैं, 7 हड्डियाँ, वो जहन्नम की आग पर हराम होंगे। अल्लाह का हुक्म होगा कि ये आप जला नहीं सकती। इसका मतलब ये कि नमाज़ पढ़ने वाले बहुत सारे अफराद भी जहन्नम में जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो नमाज़ पढ़ रहा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह को भी मान रहा है। तो पता ये चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी फजीलत वाला, इतने अजर सवाब और वज़न वाला, उसके बावजूद उसको मानने वाले बहुत से लोग जहन्नम में जाएंगे। क्यों? यहीं
اس بات کی اہمیت نظر آتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے معنی و مطلب کو، تقاضوں کو اور اس کی شرائط کو جانیں، کیونکہ صرف محض قول سے اگر یہ بات کہہ لینا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہیں مانتے یہ کافی ہوتا تو مسلمانوں کی جماعت میں سے کوئی شخص جو ہے وہ جہنم کی طرف رخ بھی نہیں کرتا۔ اہل علم نے ایک اہم بات بیان کی ہے فضائل کے باب میں۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان یا مسلمانوں کی اکثریت میں یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ فضائل پر توجہ دی جائے، مسائل سے روگرداں سے چشم پوشی کر لی جائے، یا فضیلت کے اذکار ادعیہ کو زیر عمل لایا جائے، اس کے معنی اور مطالب سے چشم پوشی کر لی جائے کہ ایک دعا ہم پڑھ رہے ہیں، اس دعا میں کیا کہا گیا اس سے لینا دینا نہیں ہے، بس اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسا کرنے سے اتنا اجر و ثواب ملے گا، اتنے فرشتے آپ کے تعلق سے جو ہے دعائے خیر کریں گے، رحمت اور مغفرت اللہ سے طلب کریں گے، بس آپ کا یہ پڑھ لینا، اس ذکر کا ورد کر لینا کافی ہے۔ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ فضائل ہمیشہ مسائل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں تو یہ ذہن نشین رکھیے کہ لا الہ الا اللہ کی ساری فضیلتیں بھی اس کی صحت پر مشتمل ہیں کہ جب آپ کا لا الہ الا اللہ صحیح ہوگا، اللہ کے یہاں قابل قبول بنے گا، تب اس کی ساری فضیلتیں ہم کو آپ کو ملے گی۔ ایک آدمی آیت الکرسی صبح شام پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر رکعت میں کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، لیکن اس کے عمل میں، عقیدے میں یا اقوال میں شرک اکبر کی کوئی خوبو آ گئی تو یہ ساری چیزیں، اس کے کلمات بیکار ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ نواقض ایمان پڑھیے، ساری چیزیں بیکار ہو گئی۔ اور ایسا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ، عوام تو عوام، میں نے بعض دروس میں اس کا ذکر کیا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ عوام تو عوام، بہت بڑے بڑے اصحاب جبہ و دستار، دانشور، مفکرین، جنہیں لوگ اپنا قائد، اپنا شیخ، اپنا پیر، اپنا رہنما اور پیشوا مانتے ہیں، ان لوگوں کی تصریحات، کتابیں، تقریرات، محاضرات کا مطالعہ کیجئے، کتابوں کی طرف رجوع کیجئے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دین کا ڈنکا بجانے کی جہاں ایک طرف بات کرتے ہیں، اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید جو دین کا آغاز ہے، اس کی فضیلت کے لیے جو میں نے کچھ باتیں بیان کی، ابھی بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کا آغاز تھا، تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد تھی، جنت اور جہنم اسی کے لیے بنائے گئے، جو لا الہ الا اللہ مانتا ہے اس پر کھرا اترتا ہے اسے جنت ملے گی، جیسا کہ ابھی شیخ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، اور اس کے دندانے بھی ہیں جو یہی شرطیں ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اگر اس کو پورا کیا تو یہ کنجی آپ کی کام آئے گی، ورنہ جنت کا دروازہ ہم اور آپ کھول نہیں پائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے دانشور، رہنما اور کتابوں کے مصنفین، یہاں تک کہ موٹی موٹی تفاسیر لکھ ڈالی، ابھی ہم آگے ذکر کریں گے، ہاں، سید قطب صاحب کی فی ظلال القرآن، مولانا ابو العلا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن اور دوسری کتابیں، آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں لا الہ اور الہ کے معنی کی تشریح میں ہی غلطی کر بیٹھے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اتنے بڑے دانشور، مفکر، ہاں، مؤسس جماعت اور فلاں بن گئے اور اسلام کے کلمہ توحید اور جنت کی کنجی کو سمجھا ہی نہیں۔ اب جب انہوں نے نہیں سمجھا، غلط تشریحات کی، تو ان کے متبعین کا کیا حال ہوگا؟ یہ ان کی بات ہے۔ پورے عالم اسلام میں ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کو جو گھیرے ہوئے ہے وہ فتنہ تصوف ہے۔ ان کے یہاں آپ دیکھیں اس لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب اور تشریح جب آپ دیکھیں گے تو حیرت زدہ ہوں گے کہ کلمہ توحید جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے اس کے معنی اور مفہوم کو اس طرح بیان کیا کہ کلمہ توحید کلمہ شرک بن گیا۔ ابھی ہم اس کو آگے ذکر کریں گے۔ یہ جو تمہیداً میں نے یہ بات ذکر کی صرف اس مقصد کے تحت کہ ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ، توحید یا اس معنی کے جب عناوین کے تحت اہل علم اپنے محاضرات، اپنے مقالات پیش کرتے ہیں، کتابیں اور کتابچے سامنے آتے ہیں، تو ایک طبقے کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ یہ باتیں تو ہم جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ آج لا الہ الا اللہ کے معنی، مطلب، شرائط اور اس کے نواقص کو جاننے کا انتہائی شدید محتاج ہے، شدت سے محتاجگی ہے۔ اور میں ایسا مانتا ہوں، دلائل کی روشنی میں علی وجہ البصیرہ مانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ہی جب قوم کا، امت کا صحیح نہیں ہے تو دین کی پوری عمارت کہاں سے صحیح ہوگی؟ اسی بنیاد پر دین کی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ہم دعوت میں جمع الشتات کے محاضرے میں پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایک توحید بتائی جائے، دعوت کا آغاز توحید سے کیا جائے. جب یہ سیکھ لیں، مان لیں توحید اور رسالت کو، پھر نماز، پھر زکوٰۃ بالترتیب اور تدریجاً بتانے کی نوبت آئے گی. اگر ایک آدمی نے توحید کو جانا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، اسے نماز کا جاننا، سیکھنا، فضائل کا جاننا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. ایک آدمی زندگی بھر تہجد نہ چھوڑے، فضیلت اور نوافل کی کوئی ایک رکعت اور ایک تسبیح کو نہ ترک کرے، لیکن اگر وہ شرک اکبر کر رہا ہے اور لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، تو اس کی یہ فضیلت پر جو ہے محنت اور مشقت اٹھانا، یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. کتنی اہمیت کی حامل بات ہے یہ، اندازہ لگائیے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کیا کہ فاسق آدمی، فاسق و فاجر کی، ہاں، اہل سنت کے فساق، فاسق و فاجر، یہ اہل بدعت کے متقی پرہیزگار لوگوں سے بہتر ہے. اس کو اور واضح انداز میں شاہ اسماعیل صاحب نے تقویۃ الایمان میں کہا کہ اگر کوئی شخص بہت بظاہر متقی پرہیزگار ہے لیکن شرک کر رہا ہے، اس سے وہ مسلمان لاکھوں درجہ بہتر ہے جو فسق و فجور بظاہر کر رہا ہے لیکن شرک سے بچا ہوا ہے، توحید پر ہے. ان باتوں سے، ان معروضات اور تمہیدی کلمات سے آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے. اس کے تقاضوں اور شرائط کو اگر ہم نے نہیں جانا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے دین کی بنیاد کو ہی استوار نہیں کیا، اور ساری عمارت اور محنت ہماری رائے گاہ جا سکتی ہے. لہٰذا سب سے زیادہ جس چیز پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ ہے توحید، لا الہ الا اللہ کے معنی، مطالب اور شرائط کو جاننا، اور اس سلسلے میں اپنے آپ کو ہر وقت بیدار رکھنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے کہ ہماری توحید کی سرحد میں کوئی اس کی مخالف چیز دخیل اور داخل نہ ہو سکے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. یہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے اللہ کا. علم حاصل کرو، جان جاؤ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. یہ تم کو جاننا چاہیے. شرائط میں بھی اس کی تفصیل کچھ آئے گی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی. کون گواہی دے رہا ہے؟ رب العالمین. غیر مسلم کہے کہ بھائی اللہ کی گواہی ہم کہاں سن رہے ہیں؟ قرآن میں اس کا کلام ہے، وہ گواہی دے رہا ہے. انبیاء اس کے نمائندے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں. کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، خاموشی سے وہ گواہی دے رہی ہیں. آپ کان سے اللہ کی سماعی دلیلوں، آیتوں کو سنتے ہیں، آنکھ سے آفاق اور اپنے اندر، کائنات کے اندر اور اپنی ذات کے اندر اللہ کی دلیلیں دیکھتے ہیں. دل و دماغ سے اگر اس پر غور کریں تو اللہ کی گواہیاں آپ کو اپنے آنکھوں سے، کانوں سے اور دل و دماغ سے سنتی اور سنائی دے گی، دکھائی دے گی، محسوس ہوگی. کائنات میں توحید اور لا الہ الا اللہ کے اس بات کے لیے جتنی دلیلیں ہیں، کسی بھی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اتنی دلیلیں نہیں ہیں. جو میں نے شروع میں کہا، سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑا حق، سب سے زیادہ انصاف کی بات لا الہ الا اللہ. تمام انبیاء کی بنیادی دعوت کا خلاصہ، اگر قوم اور امت نے لا الہ الا اللہ نہیں مانا تو نبی نے اگلا سبق نہیں دیا. اہمیت کا اندازہ لگائیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی. ہاں، اللہ کے مقابل کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی گواہی جس چیز پر ہو اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہوگی؟ کس بات کی؟ اور اللہ کے بعد والملائکہ، فرشتے سارے کے سارے یہ گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی. یہ اہل علم اور علماء دین کی قرآن و سنت اور لا الہ الا اللہ یا توحید اور عقیدے کو جاننے اور پڑھانے والے علماء کی فضیلت ہے قرآن کی اس آیت میں. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں فرشتوں کے بعد اللہ کے نزدیک کوئی مقرب معزز مخلوق ہوتی علماء کے علاوہ، تو اللہ علماء سے پہلے ان کا ذکر کرتا. ان علماء میں سر فہرست انبیاء ہیں، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے علم کے وارثین علماء دین. تو اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اور تمام اہل علم گواہی دیتے ہیں. کس بات کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اور اہل علم بھی قائما بالقسط. اللہ نے یہ جو گواہی دی انصاف پر قائم رہتے ہوئے، اس کی یہ گواہی انصاف پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں.
غلط ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے دو فرامین کی روشنی میں اب ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ میں نے اپنے سامنے شیخ ربیع جنہوں نے حافظ حکمی صاحب کی کتاب سے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی تھوڑی تشریح کی ہے۔ یہ قدر مختصر ہے اور ان شرطوں کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے متعدد کبار علماء، میں سمجھتا ہوں جتنے بھی مشہور علماء کرام ہیں موجودہ دور کے اور ماضی میں ایک لمبی تعداد، انہوں نے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو مختصراً یا کچھ نے مفصل مستقل کتابوں رسائل میں بیان کیا ہے۔ یہ کیوں کیا ہے؟ تکرار صرف یہ نہیں کہ نام کا اضافہ ہو، یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اس مضمون کی کتنی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو۔ ہاں، ہمارے یہاں ماضی میں اور ابھی بھی ہندوستان پاکستان میں دین کی جب بات ہوتی ہے تو فقہیات پر پورا کا پورا زور صرف کیا جاتا ہے، احکام و مسائل پر، جہاں کچھ گنجائش ہوتی ہے غلطی کی بھی اور وہ اللہ کے ہاں معاف ہونے کی گنجائش نظر آتی ہے، اور جبکہ حقیقی دین ہم سلف میں دیکھتے ہیں، اسلاف میں، تو وہاں فقہ فی العقیدہ یہ اول درجہ رکھتا تھا۔ ان کے یہاں جو محدثین سے تعلق رکھنے والے علماء سلف ہیں، ان کی کتابوں کو آپ دیکھیے کہ احکام و مسائل کو جو زندگی کے مختلف شعبوں اور عبادات وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے پہلے کتاب الایمان، الاعتقاد اسے پیش کرتے ہیں۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی۔ اہل بدعت جنہوں نے بدعات کو اختیار کیا عقائد کے باب میں، اس کے مقابلے میں جو عقیدہ لکھا صحیح تو اس کا نام رکھا السنہ، کتاب السنہ، امام خلال کی، ابن ابو عاصم کی، امام احمد بن حنبل کی رحمہم اللہ، ان کی کتابوں کا نام جو عقیدے میں ہے اس کا نام سنہ رکھا۔ امام آجری نے عقیدے کی کتاب لکھی، اس کا نام الشریعہ رکھا۔ ہمیں شریعت اور سنت کے نام پر عقیدے کا تصور ہی ہمارے یہاں نہیں ہوتا اردو داں طبقے میں یا ہندوستان پاکستان کے ماحول میں۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں سلف اس کا اہتمام کرتے تھے۔ عہد اول سے لے کے آپ دیکھیں شرح السنہ للبربہاری، امام صابونی، شیخ اسماعیل، امام بخاری نے کتاب الرد علی الجہمیہ جس کو ہم کتاب التوحید بھی کہتے ہیں، صحیح بخاری کے آخر میں تمام گمراہ فرقوں نے جو عقیدے میں غلط راستہ اور منہج اختیار کیا ان کا رد کر کے اہل السنہ والجماعہ کا کتاب و سنت سے عقیدہ ثابت کیا ہے۔ اس کی اہمیت کو سامنے رکھیے تو حافظ حکمی نے بھی اسے بیان کیا، اور یہاں میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں کئی متعدد علماء کی تصریحات ہیں۔ میں نے شیخ ربیع والی کو سامنے رکھا ہے۔ چنانچہ اس کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یا اشہد، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کی گواہی دیجئے۔ اشہدو پڑھے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی گواہی دیجئے یا میں گواہی دیتا ہوں۔ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ ان دو کلمات اور گواہیوں کے ساتھ اللہ سے اگر ملتا ہے تو اسے بغیر شک و شبہ کیے ہوئے، اس میں اس کو شک شبہ نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان دو کلمات کو مانتے ہوئے اللہ سے مل رہا ہے اور ان دو کلمات میں اس کو شک نہیں ہے، یقین ہے، تو فیحجب عن الجنہ، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے جنت سے روکا جائے، جنت اور اس کے درمیان رکاوٹ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو جو حضرت ابو ہریرہ یا ابو سعید خدری، صحیح مسلم میں دونوں کا نام ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا یا ابو سعید خدری نے، شیخ کہتے ہیں کہ راوی کو اس میں شک ہے کہ دونوں میں سے کون سے صحابی، لیکن اس سے روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ صحابہ کرام کا نامعلوم ہونا یہ روایت میں اثر انداز نہیں ہوتا، سب کے سب عادل ہیں، اور دوسرے بعض طریقوں سے، بعض سندوں سے یہ روایت مروی ہے جس میں اس بات کی وضاحت و صراحت ہے کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں شیخ کہ جو شخص کہتا ہے کہ لا الہ، اس حدیث سے جو حاصل ہوا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر مرے، یعنی اس کی موت لا الہ الا اللہ پر ہو، تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ عام طور سے لوگ اسے شرطوں میں ذکر نہیں کرتے، شیخ نے ذکر کیا ہے، میں ایک اضافی چیز سمجھ رہا ہوں، اور یہ بالکل صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ نے مان لیا اور آخر وقت میں اس سے انحراف کر لیا تو آپ کی توحید بگڑ گئی۔ تو لا الہ الا اللہ پر مرنا، موت کا واقع ہونا بھی ایک شرط ہے اللہ کے یہاں مقبول اور معتبر ہونے کے لیے۔ لو قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی غیر ھذا، لیکن اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے،
اقرار کر رہا ہے، لیکن موت کے وقت تو اس کے علاوہ کوئی اور بات کہہ دے اس کے خلاف، اس کو توڑنے والی، لا يدخل الجنہ یموت کافرا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کی موت کفر کی حالت میں ہوگی۔ اللہ کی پناہ۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بھی لا الہ الا اللہ کی شرط ہے کہ آدمی کی موت اس کلمے پر ہو۔ ہاں، یہ آدمی کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ حضرت یوسف کی دعا ہے غالباً قرآن میں، مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے موت دے، ہمارا آخری وقت ایمان پر ہو۔ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، اور جنازے کی دعاؤں میں بھی یہ کلمات اور یہ دعا موجود ہے۔ اب یہ ذکر کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بعض علماء نے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو نظم کیا ہے شعر کی شکل میں۔ چنانچہ انہوں نے کہا علم یقین و اخلاص و صدق مع محبت و انقیاد والقبول لہا۔ کہہ رہے ہیں کہ علم ایک، یقین دو، اخلاص اور تمہارا سچا ہونا، صدق کا آپ تمہارا سچ بولنا، محبت کے ساتھ، یعنی اس لا الہ الا اللہ اور اس کے ماننے والوں سے محبت ہو، آگے تشریح آئے گی، وانقیاد اور اس کا انقیاد اور تابعداری اختیار کرنا، والقبول لہا اور اس کو قبول کرنا، یہ ایک ایک شرطیں ہیں۔ وزید ثامنھا، اور ایک 8ویں شرط کو بھی بڑھایا گیا، اس کا اضافہ کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ الکفران منک بما، کہ تمہارا انکار کرنا اس چیز کو سول الہ من الاوثان قد الہا یا الہا، کہ اللہ کے علاوہ جو معبودوں کو، بتوں کو عبادت کے لائق سمجھ لیا گیا ہے، ان کا انکار کرنا، یہ 8ویں شرط۔ اب ان میں ان شرطوں کا یہاں میں شعر کی تشریح کرنے کے بجائے چونکہ ایک ایک کو آگے بیان کیا گیا ہے، اس کی تھوڑی تشریح کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس اعتبار سے 8 شرطیں ہو گئی جو اس شعر کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط ہے الکفر بالطواغیت، طواغیت کا انکار کرنا۔ طاغوت کی جمع طواغیت، طغا یطغا، اردو زبان میں جب پانی جوش مارتا ہے، سیلابی کیفیت یا سمندر میں جو ہے جوار بھاٹا کی شکل آتی ہے، تو اس کو طغیانی کہتے ہیں، یعنی حد سے تجاوز کر گیا۔ اور طاغوت کہتے ہیں اصطلاح میں کلو ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت۔ اہل علم نے تشریح کی کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ بعض لوگوں نے اضافہ کیا کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے، رسول کے علاوہ جس کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ کے رسول کا حق اسے دیا جائے، تو وہ بھی طاغوت ہے۔ تو یہاں ہم یہ مانتے ہیں غیر اللہ جس کی عبادت کی جائے، تو غیر اللہ جن کو معبودیت کا درجہ دیا گیا ہے، ان کا انکار کرنا کہ ہم انہیں معبود نہیں مانتے، یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی میں 2 جز ہے، ایک اس بات ایک نفی۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ان دونوں کے بغیر ہمارا کلمہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگا۔ اور ان دونوں کلمات پر مشتمل حضرت ابراہیم کا کلام اور قرآن کی متعدد آیتیں ہیں۔ چنانچہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ، یا ہم سیدھے سیدھے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ الہ ہونا، اللہ ان الالہ واحد، یقیناً الہ معبود ایک ہی ہے، یہ جملہ کہا جا سکتا تھا، لیکن اس میں حصر کا معنی نہیں آتا کہ الوہیت، عبادت کا حق محصور ہے، محدود ہے صرف اور صرف اللہ میں۔ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، یہ صرف اور ہی زور کہاں سے آ رہا ہے؟ اس بات اور نفی کے ساتھ، تو یہ اس کے 2 جز ہیں۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طاغوت کا، لا الہ جب ہم نے کہا تو لا الہ میں انکار ہوا طاغوت کا، ہر اس چیز کا جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، الا اللہ میں اللہ کی الوہیت کا اس بات ہوا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں فمن یکفر بالطاغوت، یہ قرآن کی آیت ہے، الکفر بالطواغیت کے دلیل دے رہے ہیں کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا کفر کرے، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ پر ایمان سے پہلے طاغوت کا انکار ہے، جیسے ہمارے اس کلمے میں لا الہ الا اللہ میں ہے کہ اللہ کی الوہیت کے ماننے سے پہلے غیر اللہ کی، تمام غیر اللہ معبودان باطلہ کی الوہیت کا انکار ہے۔ آپ اللہ کے عبادت کرنے والے اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب غیر اللہ دوسرے معبودوں کا رد نہ کریں۔ اگر آپ یا کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے
اور اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کر رہا ہے، ہاں صحیح یا ضعیف روایتوں کی بنیاد پر وہ 24 گھنٹے میں لاکھوں مرتبہ کا مراقبہ یا لا الہ الا اللہ کا اعادہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کلمہ توحید کو اپنے دل و جان میں بسا رہا ہوں، اور صوفیوں کے بدعتی اذکار میں ہو کر کے جو ہے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ کی شخصیت کو بسا لیا، یہ سارے دعوے کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اعتقاد میں، عمل میں، قول میں، فکر میں کہیں اگر شرکیہ بات ہے، جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے استمداد، اولیاء سے استغاثہ، استعانہ، ہاں قبر اہل قبور کی طرف رجوع کرنا، ہاں توجہ الی غیر اللہ اور مقبورین کی طرف توجہ کرنا، ہاں ان کے لیے ایسے بہت سارے امور، ان کی قبروں اور مزارات و مشاہد کا طواف کرنا، چومنا چاٹنا اور بہت ساری شرکیہ اعمال، ہاں اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ اس شرط پر پورا نہیں اترے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا جو انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا، لا انفصام لہا، جس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، وہ ٹوٹے گا نہیں، سب سے مضبوط دستہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جس نے اللہ پر ایمان رکھا اور طاغوت کا انکار کیا، کہہ رہے ہیں العروۃ الوثقیٰ ہی لا الہ الا اللہ، عروۃ الوثقیٰ مضبوط دستہ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، اب یہاں شیخ نے ایک اور بات کہی، میں یہاں صرف ایک جملہ یہ عرض کروں کہ آج بہت سارے مسلمان ایک طرف لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ہمارے بہت سارے برادران اور بھائی، ہاں ہم ان پر طنز و تعریض اور تشویش والی بات نہیں کہتے، ہم جب یہ بیان کر رہے ہیں تو ان کے لیے خیر خواہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں۔ ایک طرف آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، فضائل پر جو ہے اپنی قوت صرف کر رہے ہیں، افضل الذکر کہہ کے لا الہ الا اللہ 100 بار، 200 بار، 1000 بار اور نہ جانے کتنی مرتبہ کہہ رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ اگر آپ کے حلق کے نیچے نہیں اترا، آپ کے دل میں نہیں اترا، آپ نے اس کی شرط کو نہیں سمجھا، اور سب سے یہ پہلی شرط یہ کہ آپ کسی بھی طاغوت کو بھی آپ مانے جا رہے ہیں۔ ابھی کل ہم نے پڑھا، اسلامی تحریک کے بہت بڑے علم بردار کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر اولیاء کی کرامات کو مان کر ان کی قبروں پہ جا کے ان سے استغاثہ، استعانہ اور دعا کر رہا ہے تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس میں شدت نہ برتی جائے۔ اب اگر یہ ایک آدمی کہہ رہا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں رہا، باقی نہیں رہا، اور لا الہ الا اللہ جب باقی نہیں رہا تو اس کی اسلام کی دعوت کہاں سے اسلامی دعوت رہ گئی؟ سوچئے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا بنیادی نظریہ غور کرنے کا مقام ہے۔ صرف اس ایک فکر پر غور کر لے ایک انسان آج کی نسل کا نیا، تو وہ گمراہ اور لا الہ الا اللہ کی شرطوں پر پورا نہ اترنے والوں کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں آگے کہ بعض کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ جو شرطیں ذکر کی جا رہی ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ شرطیں کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، لیکن بنیادی طور سے یہ 7 یا 8 شرطیں جو بیان کی جاتی ہیں یہ عام طور سے لا الہ الا اللہ کے مقاصد کو گھیر لیتی ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری شرط، یہ پہلی شرط تھی، دوسری شرط ہے العلم، لا الہ الا اللہ کا جاننا، علم رکھنا۔ دلیل قرآن سے بڑی مشہور دلیل جو میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بات جان جاؤ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے علم حاصل کرو، مطلب ہمیں یہ سیکھنا ضروری ہے۔ یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے بھی ہے۔ دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی شخص بعض حالات میں، کل شاید شیخ ذکر کر رہے تھے کہ جہالت عذر بن سکتی ہے، لیکن ہر حال میں نہیں، اور خاص طور سے عقائد کے باب میں نہیں۔ میں نے اپنے دروس میں اکثر ذکر کیا ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ہمارے یہاں جو تقلیدی گروہ پائے جاتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہندوستان میں جو دیوبندی اور بریلوی حضرات اور جونوں حنفی المسلک کہلاتے ہیں تقلیداً فروعات میں، ہاں عقیدت میں، عقائد میں وہ اشعری اور ماتریدی ہیں، امام حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فروعات میں تقلید کرنا ہے، لیکن ان کے علماء نے اس بات کو صراحت سے قبول کیا۔ ہاں امام قرطبی مالکی کہلاتے ہیں، انہوں نے تفسیر قرطبی میں، تفسیر و احکام القرآن میں، ہاں وہ سورہ اعراف کی آیت پڑھیے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، اس آیت کے اخیر میں اگلی 2 آیتوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ عقائد کے باب میں، اصول دین کے باب میں تقلید کا جواز نہیں ہے، اور یہ بات مقلدین عام طور سے قبول کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی،
کہ ہمارے باپ دادا سے سنتے آئے یا فلاں اور فلاں نے یا علماء نے یہ کہا بغیر دلیل کے جانے ہم نے مان لیا آنکھ بند کر کے، یہ عقیدے کے باب میں نہیں چلے گی، جبکہ فروعات میں وہ تقلید کو لازم قرار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ایک قوس میں میں ایک سوال کرتا ہوں اکثر اس موقع پر کہ اس کا مطلب آپ جواب دیں کہ آپ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں تو آپ عقیدے میں غیر مقلد ہیں؟ نہیں، اس میں تحقیق کی ضرورت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، فاعلم، علم حاصل کرو، اور علم تقلید کی ضد ہے۔ سارے علماء کو یہ اعتراف ہے، مقلدین بھی مانتے ہیں کہ تقلید جہالت کا نام ہے، دلیل جو نہیں جانے گا اور کسی چیز کو مانے گا بغیر پروف اور دلیل کے وہ جہالت ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کے معاملے میں تقلید نہیں چلے گی۔ علم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں تھا اللہ کے یہاں، یہ بول کے نہیں بچ پائیں گے۔ تو یہ بات جان جائیں۔ ہاں، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی جانتے ہوئے، وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں، لفظی ترجمہ یعنی علم رکھتے ہوئے جو حق کی گواہی دے۔ حضرت ابن عباس اور بعض مفسرین نے کہا کہ حق کی گواہی سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم کہہ رہے ہیں تو کیسے کہنا چاہیے؟ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، علم کے ساتھ۔ بغیر علم کے آپ کو معنی اور مطلب معلوم نہیں ہے اور آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے یہاں معتبر نہیں۔ ہاں، کوئی فلم اداکار غیر مسلم ہے، وہ اداکاری کرتے ہوئے مسلمان کردار نبھاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم اسے مسلمان مانتے ہیں؟ اس کی نیت بھی نہیں ہے، اسے علم بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ معتبر ہی نہیں ہے۔ یہاں ایک روایت بھی میں اشارہ کروں، شیخ نے یہاں ذکر نہیں کیا، شیخ زید اور دوسرے لوگوں نے عام طور سے ذکر کیا۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انہ لا الہ الا هو دخل الجنہ، جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہو، اس کا علم رکھتا ہو۔ جاننا اور علم رکھنا یہ شرط ہے یہاں حدیث میں، قرآن میں۔ جو جانتے ہوئے لا الہ الا اللہ کو موت کے کو گلے لگاتا ہے تو جنت میں جانا اس کا بالکل پکا ہے۔ مستقبل کی بات ماضی کے صیغے سے جب بیان کی جا رہی ہے، مطلب یہ بالکل حتمی اور طے شدہ بات ہے۔ لیکن اگر لا الہ الا اللہ کی کو آپ نے کہا لیکن آپ اس کا علم نہیں رکھتے تو یہ شرط آپ نے پوری نہیں کی۔ یہاں رک کر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے تمہیدی کلمات میں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے آپ اور ہم سمجھنا ضروری ہے سب کو۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسلامک اسکالرز، علامہ، مفکر ملت، فلاں اور ڈھماں، بہت سارے القاب، اور اس بنیاد پر ان کے پیچھے چلنے والی ایک عالم اسلام کی بڑی تعداد، ابھی میں نے کچھ نام لیے تھے پھر سے لے رہا ہوں، آپ سید قطب کی فی ظلال القرآن دیکھیے، انہوں نے کئی مقامات پر لا الہ یا الہ کا معنی لا حاکمیت الا اللہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مطلب اللہ ہی صرف حاکمیت کے لائق ہے، حکومت اور قانون صرف اللہ کا چلے گا، یہ وہ معنی بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک طرف تو یہ حاکمیت والا بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف جب قل اللہ احد کی تفسیر میں آتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے الوہیت کو، احدیت جو ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ہر چیز میں احدیت ہے، ہر خوبی میں احدیت ہے، وہاں احدیت کو وجود کی احدیت بنا دیا۔ یہ وہ معنی ہوا جو اہل تصوف لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے اس کو معنی بتاتے ہوئے کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے آپ سے شاید ابھی کہا یا کل کہا تھا کہ کلمہ توحید کو کلمہ شرک بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ کے کائنات میں، وجود میں اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے سب اللہ ہی اللہ ہے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان کے شعراء، ادبا، بہت سارے ادیب، ہاں، اپنے اشعار میں کہ جہاں دیکھو، جس چیز کو دیکھو، جہاں دیکھو وہاں سب اللہ ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، تو ہی تو ہے اللہ۔ اگر یہ معنی کیا جائے کہ اللہ کی نشانی ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ مانا جائے کہ اللہ کی ذات ہر چیز میں ہے تو یہ جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا اقبح الشرک فی العالم ہے، بقول علامہ ابن ابی العز حنفی شرح العقیدہ الطحاویہ میں، کہ پوری دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک ہے یہ، ہر چیز کو اللہ بنا دیا۔ تلمسانی وغیرہ نے جنید وغیرہ کے اقوال سے جو مروی ہے، کہا کہ ایک کتے کی سڑی لاش پڑی تھی، ان کے مرید ساتھ میں جاتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا آپ کہیں گے کہ اس میں بھی اللہ ہے؟ کہا ہاں، اس میں بھی اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امداد اللہ مہاجر مکی، میرا مقصود طنز کرنا نہیں ہے، واضح کرنا ہے، مسئلہ چونکہ بہت اہم ہے
اور لوگ ہمارے یہاں دلائل کی بجائے شخصیات سے، ان کے تعلق سے جھوٹے موٹے واقعات سے دین سمجھنے کی کوشش. اتنے بڑے آدمی ہیں تو کیا غلط بولیں گے، مان لیا. اب بڑے کیسے ہوئے؟ آپ کے ہمارے اڑانے سے اڑتا ہے پیر. ہاں، لوگوں نے اڑا دیا، وہ بڑا بن گیا. اور کوئی حقیقی بڑا ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں، تو وہ بڑا ہوتے ہوئے چھوٹا کا چھوٹا رہ گیا. امداد اللہ مہاجر مکی، امداد المشتاق، ان کی اٹھائیے دیکھیے، مولانا اشرف علی تھانوی کے اس پہ کچھ شروحات ہیں. اس پر مزید فاروقی صاحب جامعہ ملیہ کے ایک صاحب مزید تشریحات کی ہے، وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، کسی شیخ سے، بزرگ سے پوچھا کہ اگر سب میں اللہ ہی اللہ ہے، سب چیز اللہ ہی ہے، تو آپ حلوہ بھی کھا کے بتاؤ اور انسان کا فضلہ بھی کھا کے بتاؤ. اب یہ سننا تھا کہ بزرگ صاحب کو جوش آ گیا، غصہ آ گیا، طیش میں آ گئے. اور یہ طیش میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ہاں، تو کہا طیش میں آئے، اور انہوں نے بشکل انسان اس کے سامنے حلوہ کھا کے بتایا کہ دیکھو میں نے حلوہ کھا لیا، اور پھر خنزیر کی شکل اختیار کر کے گوہ کھا لیا. کتاب میں یہی لفظ ہے فضلے کی جگہ، کتاب کا لفظ میں نے نقل کیا، گوہ کھا لیا. آگے تبصرہ کرتے ہیں صاحب کتاب کہ حالانکہ اس بات کے مظاہرے کی چنداں ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ وجود سب ایک ہی ہے، لیکن ظاہری اوصاف، شکل و صورت اور صفات کی بنیاد پہ سب کی تاثیر وغیرہ الگ ہے. تھوڑے الفاظ فرق پڑ سکتے ہیں، ہاں، اس کا حکم الگ الگ ہوگا، اس کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ امداد اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ برحق ہے، لیکن یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کو عارفین بھی سمجھ نہیں پاتے تو عوام کو کیا سمجھائیں گے. عارفین بھی سمجھ نہیں پاتے تو عوام کو کیا سمجھائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی واقعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء نے بھی اسے نہیں سمجھا تھا، اور جو انبیاء نے نہیں سمجھا ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں، عارفین بھی نہیں، آپ بھی نہیں سمجھے اور کوئی نہیں سمجھا، کیونکہ جو باطل ہے وہ سمجھنے کے لائق کہاں ہوگا، باطل بات ہے. تو عارفین نہیں سمجھ پائے. انہوں نے اس میں دو تین واقعات الگ الگ طریقے کے ہیں. ہاں، اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاگردوں کے ساتھ اٹھ کے پردے کے پیچھے گئے، بعد میں تھوڑی دیر بعد نکلے تو لنگی نچوڑ رہے تھے، پورے بھیگے ہوئے تھے. پوچھے کیا بات ہے، آپ تو اندر گئے، پانی وانی کچھ ہے؟ کہا وہ حاجیوں کا جہاز سمندر میں ڈوب رہا تھا، بچانے چلا گیا. اور پھر حاجی لوگ آئے تو ان سے پوچھا اس میں ہے موجود، تو بتایا کہ ہاں ہمارا جہاز بہاؤں میں بھنور میں ہو گیا، اچانک نکلنے لگا، ہم نے جھانکا تو دیکھا کہ حاجی صاحب جو ہے پانی میں ہمارا جہاز پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. دوسرا واقعہ ہے کہ ایک حاجی نے آ کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ ہمارا جہاز ڈوب رہا تھا، آپ نے بچا لیا. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں ایسا ایسا ہوا تھا، آپ نے پکڑ کے کھینچا. تو کہہ رہے ارے یہ اللہ ہے جو سب کرتا ہے، کس کی شکل میں آ کے کیا کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب. اب جو معتقدین، متبعین اور بے بصیرت عوام کا الانام، پیچھے چلنے والی بغیر بصیرت کے جو قوم ہے، وہ ان واقعات کو جب مانے گی تو کیا وہ لا الہ الا اللہ پر قائم رہ جائے گی؟ اس نے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کیا. اور یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، پھر ان سے بڑے نام ہیں ابن عربی، ابن فارس، ابن سبعین، یہ سب صوفیوں کے. ہمارے یہاں ہاں حنفی، شافعی، حنفی، بریلوی، دیوبندی ابن عربی کو شیخ اکبر کہہ کے یاد کرتے ہیں. شیخ اکبر، اس کی تعظیم اور عزت کے ساتھ جو دنیا میں ہندوانہ اور افلاطونی مذہب اور فکر کی بنیاد پر اسلام کے معنی ہی کی کایا پلٹ کر دیا، لا الہ الا اللہ کو بگاڑ دیا، وحدت الوجود کا عقیدہ پیش کیا. قرآن کو شرک کی کتاب کہتے ہیں یہ لوگ. سوچئے ذرا، غور کیجئے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو لا موجود الا اللہ کہنے سے کیا کیا بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. شریعت کی کایا پلٹ ہو گئی، انبیاء کے دین اور دعوت و تبلیغ کو پورا کا پورا رد کر دیا. شیخ نے کہا کہ اگر وحدت الوجود کو آپ صحیح مان لیتے ہو تو پھر فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا بے معنی ہو جاتا ہے. فرعون کہہ رہا ہے میں رب اعلیٰ ہوں، ارے وہ بادشاہ تھا، سب سے بڑا تھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب سب میں اللہ ہے تو میرے اندر بھی ہے، تو میں سب سے بڑا ہوا نا لوگوں میں. تو کوئی مورتی کی پوجا کرے، کوئی درخت کو، کوئی کسی چیز کو، مظاہر قدرت کی یا شخصیات کی طرف پرستش کرے، سب اللہ ہی اللہ ہے. تو انبیاء کرام نے بلا وجہ جھگڑا کیا قوموں سے، ملتوں سے. سوچنے کی بات ہے. اس دعوت نے، اس تشریح نے، لا الہ الا اللہ کی اس غلط تشریح نے پورے دین کی کایا اور معنی اور مفہوم ہی تبدیل کر دیا، اور انبیاء کے دین کو اگر دیکھا جائے غور سے تو کالعدم قرار دے دیا. لیکن ہمارے یہاں لوگ اتنے ساذج، اتنے سادہ اور بے بصیرت ہیں، اور اہل علم کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. بلکہ میں کہوں گا کہ یہ ان کی محرومی، بدقسمتی ہے
کہ قرآن سنت انبیاء کی دعوت یہ صاف صاف لا الہ الا اللہ جو کہہ رہی ہے، اس کا اگر معنی سمجھے تو یہ سارے کے ساری باتیں جو ہیں انہیں کھلی کھلی گمراہی نظر آئے گی قرآن و حدیث کی زبان میں. اور کھلی گمراہی ہے، کتنی اہمیت کا موضوع ہے یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے لا الہ کا علم، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. ہمارے ہاں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو اس کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، نہیں رکھتے. ہمارے گرد و پیش میں جو اس کی وحدت الوجود کے عقیدے کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، دوسری طرف اس کے سائے میں، اس کے جھنڈے کے نیچے شرک کرتے. ہمارے ایک استاذ کہتے تھے کہ آج دیکھیے کہ مزارات اور مشاہد جہاں قبروں پر لوگ سجدہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، بہت سارے شرکیہ اعمال کر رہے ہیں، اس کے جھنڈے پہ اوپر جھنڈا لگا لہرا رہا ہے، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے. تو کہتے تھے کہ یہ منظر دیکھ کے ابلیس اللہ کو خطاب کر کے ہنستا ہوگا اور کہتا ہوگا دیکھ اللہ تعالیٰ، اس دکان پہ سائن بورڈ تو تیرا لگا ہے، کاروبار میرا چل رہا ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ لوگ، ایک طرف مذاق اڑا رہے ہیں، دوسری طرف اس کا ورد کر کے فضیلت چاہتے ہیں. ہاں، آپ مولانا مودودی صاحب کی کتاب دیکھیے، دین کی 4 بنیادی اصطلاحیں. ہاں، دین کا مطلب اسٹیٹ، شریعت نے، قرآن حدیث نے جو بیان کیا اس سے ہٹ کے اسٹیٹ، ریاست. ہاں، سیاسی دین انہوں نے پیش کیا، وہی سید قطب صاحب کے ہیں. اور الہ کا معنی حاکم. تو لا الہ الا اللہ کا معنی ان حضرات، وہ جماعت اسلامی ہو، اخوان المسلمین ہو، میری بات اگر ان تک پہنچے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ غصہ ہو ٹھیک ہے، آپ غصہ ہو جائیں، لیکن غور ضرور کیجئے. ہاں، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ قرآن سنت انبیاء، تمام انبیاء کی مشترکہ تعلیم، تمام صحابہ تابعین سلف اور اس امت کے عقیدے کے دعات کی یہ تعلیم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے کہ الہ کا معنی معبودیت، معبود برحق کے معنی ملتے ہیں، لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے. اور آپ نے اسی معنی کو سمجھا نہیں اور اسلام کو اور اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی بات کر رہے ہو. جب آپ نے دین اور دین کی بنیاد اور پہلا سبق نہیں سمجھا تو پورا دین کیا نافذ کرو گے؟ اور سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہو. ابھی میں نے ذکر کیا کہ سید قطب کہتے ہیں کہ لا حاکمیت، الہ الوہیت بمعنی حاکمیت ہے. حاکمیت اللہ کی ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی مانتے ہیں، عقیدے میں ہے، لیکن یہ توحید ربوبیت کا حصہ ہے، توحید الوہیت کا نہیں. یہ لا رب الا اللہ کا معنی ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے. لکھ لیجئے، سمجھ لیجئے اچھی طرح سے. اور انہوں نے بڑے بڑے، اور ہم ان کے پیچھے ایک عالم اسلام کی بہت بڑی تعداد، جس میں علماء کی بڑی تعداد ہوگی، علماء کہلانے والے دعات ہوں گے، یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کو ہی نہیں جانا، اس کی شرط کو ہی نہیں سمجھا. ہاں، آگے ہم بڑھتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط، پہلی شرط جو ہم نے پڑھی، ایک سب سے پہلے تمہیداً انہوں نے ذکر کیا کہ اس پر موت ہونی چاہیے. باقاعدہ شرطوں کو ذکر کرتے ہوئے پہلا کہ کفر بالطاغوت، لا الہ الا اللہ میں یہ شامل ہے کہ آپ غیر اللہ کی جن کی پرستش و عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار اور رد کریں. دوسری شرط یہ کہ لا الہ کا علم ہو. تیسری شرط جو آج کے درس میں ہم آخری طور پر پڑھیں گے اختصار کے ساتھ، کہ والیقین، یقین. لا الہ الا اللہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے. اگر اس کے معنی مفہوم کو جاننے کے بعد آپ کے دل میں اس کے تعلق سے کچھ شک شبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معبود برحق ہے، لیکن کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کو بھی کچھ حصہ مل سکتا ہے. ہمارے عثمانی صاحب جو جن کا ترجمہ قرآن یہاں چھپا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں انہوں نے جس طریقے سے اس کی تشریح میں ایک جملہ ڈال دیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ بس 2 جگہ کا وہ تھا اور اس کی وجہ سے یہ کر دیا گیا. 2 جگہ میں سے پہلی جگہ ہی سب سے زیادہ خطرناک تھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، یہ لا الہ الا اللہ کی گویا تشریح کر رہا ہے، بندہ قبول کر رہا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کر رہا ہے، اس پر پورا اتر رہا ہے اور کی نمائندگی کرتا ہے. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لا حول ولا قوة الا باللہ کی نمائندگی کرتا ہے. پہلے عبادت کیونکہ وہ اصل ہے، پھر استعانت کیونکہ اس کے بغیر اللہ کی عبادت اور توحید آدمی اختیار نہیں کرے گا. تو استعانت بھی علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل علم نے بیان کیا کہ پورا قرآن جو ہے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ، مہیمن، نگراں ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن کی کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. اندازہ لگائیے
کیوں؟ ہماری زندگی کا مقصد اور لا الہ الا اللہ کی جو میں نے فضیلتیں بیان کی اس کا معنی اور مفہوم بندہ اس کلمے کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے کہ پروردگار تو رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو الرحمن الرحیم ہے، بہت رحم کیا، تیری رحمت کے سارے جو ہے معاملے بکھرے ہوئے ہیں پوری کائنات میں، تو مالک یوم الدین ہے، صرف رحمت ہی رحمت نہیں بلکہ تو حساب و کتاب بھی لینے والا ہے، جزا دینے والا ہے، اور جب تو ایسا ہے تو میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ توحید کا اقرار ہوا بندے کے درمیان۔ بہرحال اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ ہم استعانت تجھی سے کرتے ہیں، ایک راستہ کھولا انہوں نے، جن کا میں نے ذکر کیا، شبیر احمد عثمانی صاحب کا، وہ راستہ کھولتے ہیں کہ اگر کسی کو مستقل سمجھتے ہوئے اگر استعانت کی جائے غیر اللہ سے تو یہ ناجائز و حرام ہے، لیکن اگر مستقل نہ سمجھتے ہوئے کیا جائے دعا تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں عقائد علماء دیوبند کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا وہاں جائز ہے، ان کے عقیدے میں۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ شخصیات کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا حرام ہے، چاہے وہ شخصیات انبیاء اور رسولوں ہی کی کیوں نہ ہو، اس عقیدے میں ان کے مخالف ہے۔ یہ میں نے جو عبارت کا مفہوم بیان کیا شرح العقیدۃ الطحاویہ لابی العز الحنفی میں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ جب احناف کے سامنے پیش کریں گے تو ان کے جو زبان آور اور زور آور لوگ ہیں وہ رد کر دیں گے کہ نہیں یہ غلط بات ہے، وہ ابن ابی العز کی نہیں کتاب ہے، وہ حنفی نہیں تھے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ امام حنیفہ کے قول یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، تمام سلف سے یہ ثابت ہے کہ کسی شخصیت کا وسیلہ جو مردہ ہو، غائب ہو، اس کا وسیلہ لگا کے دعا نہیں مانگی جائے گی، دعا کے آداب میں سے نہیں ہے۔ ہاں، اس کی تفصیل میں جائیں، بعض حالات میں بدعت اور بعض حالات میں شرک ہو جائے گا وہ۔ تو یہ ان کے یہاں راستہ کھولا گیا استعانت بغیر اللہ کا، اور پھر میں نے ابھی محصلہ کے خطاب میں میرے موبائل میں ہوگا وہ فتویٰ دیوبند کا، میں نے اس کو تصویر لے لی، کسی نے پوچھا دیوبند کے دارالفتہ سے کہ یہ غیر مقلدین جو ہمیں کہتے ہیں وہ اہل الحدیث اور سلفی کو، غیر مقلدین توحید 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 بہت کرتے ہیں، 2 مرتبہ میں 3 مرتبہ کہہ گیا، توحید توحید کرتے ہیں، ان کی توحید کی کیا حقیقت ہے، یہ اس طرح کا کچھ سوال کیا۔ تو جواب میں مفتی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ توحید کی جو باتیں کرتے ہیں، دراصل یہ لوگ توحید میں افراط اور غلو کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور بعض ایسی چیزوں کو بھی جو جائز ہیں توحید کے خلاف نہیں ہے اس کو یہ لوگ شرک کہتے ہیں، جیسے انبیاء کے علاوہ اولیاء اور صالحین کے ذریعے سے مدد مانگنا یا ان سے استعانہ کرنا، یا جو ہے بعض چیزوں سے شخصیات سے تبرک لینا، اس طرح کی کچھ باتیں لکھی اور کہا کہ اس کو بھی یہ لوگ جو ہے تبرک حاصل کرنے کو اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، میں اس سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری یہ بات جو لوگ سنے جہاں تک پہنچے وہ ان باتوں سے یہ نہ سمجھے، ہرگز نہیں، اللہ ہمیں بچائے کہ ہمارا مقصد کسی کو نیچا دکھانا، کسی شخصیت پر طنز و تاریض اور کیچڑ اچھالنا ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کے غلط معنی، مفہوم اور تشریح کے ساتھ مر گئے تو آپ جنت میں نہیں جا پائیں گے، آپ کا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اس اہمیت کے پیش نظر آپ یہ غور کریں کہ ہمارے گرد و پیش میں جن شخصیات، اداروں، بڑے بڑے دانشور اور مفکرین کو، اسلام کا داعی سمجھے جانے والے لوگوں کو جو اسلام کا نمائندہ سمجھا جا رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک بڑی تعداد لگی ہوئی ہے، ان کے یہاں لا الہ الا اللہ اور اسلام کی بنیاد کا معنی مفہوم ہی صحیح نہیں ہے۔ اب جب آنکھ بند کر کے آپ ان پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کہاں جا رہے ہیں، غور کر لیجئے۔ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو ہماری بات اگر صحیح نہیں لگتی تو کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ یہ معلوم کیجئے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ آپ اپنے طور سے دلائل کو کھنگالیے، قرآن و سنت کی دلیلوں کو دیکھیے، یہ ہمارا فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے۔ ہم تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، قبول کرے، اخلاص دے۔ بہرحال آگے اس یقین والی دلیل میں کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے معاملے پر یقین ہونا چاہیے، شک شبہ نہیں، ہاں، کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں اور فلاں اولیاء اور صالحین کو بھی جو ہے الوہیت کا کچھ درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ شک بھی آ گیا کسی کے بارے میں لا الہ الا اللہ کے خلاف تو آپ کا لا الہ الا اللہ قائم نہیں رہا۔ ایمان جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایمان کا لغوی معنی میں یقین کرنا اور ماننا ہوتا ہے، تصدیق کرنا۔ اگر آپ کو شک ہو گیا تو ایمان رہا ہی نہیں۔ تو کہا اللہ رب العالمین کا ایک فرمان یہاں نقل کیا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ یقیناً مومنین وہ ہیں، مومن تو بس وہی ہے، انما کا
ترجمہ اگر صحیح کریں تو مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد وہ شک شبہ میں نہیں پڑے، ریب میں نہیں پڑے، مبتلا نہیں ہوئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جانوں، اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ہاں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لایا، وہ ساتھ ساتھ کیا ذکر کیا کہ اس نے اس ایمان میں شک و شبہ کو جگہ نہیں دی۔ معلوم یہ ہوا کہ شک و شبہ کے ساتھ اگر شک و شبہ رہا تو ایمان نہیں رہا۔ تو شک کی ضد یقین ہے، یقین کا ہونا ضروری ہے، یہ صرف تشریح نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے بھی اس کی واضح صراحت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اور یا ابو سعید کی جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی صحیح مسلم کی کہ من لقی اللہ وہو غیر شاکن، جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ شک نہ کرتا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے اس بات میں، تو وہ جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز اس کے لیے آڑ اور رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اسی طرح سے ایک حدیث جو مسلم کتاب الایمان میں ہی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وارد ہے، من قال لا الہ الا اللہ موقنا بہا، ہاں، جو شخص لا الہ الا اللہ کو کہے اس پر یقین رکھتے ہوئے۔ یہ صاف ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ ایسے ہی نہیں کہا جائے گا، یقین رکھتے ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی ایک شرط ہے کہ ہمیں یقین ہو، شک شبہ نہ ہو۔ فہذہ من الاشراط، تو یہ جو چند نصوص پیش کیے گئے یہ یقین کے لا الہ الا اللہ کی شرط ہونے میں کی دلیلیں ہیں۔ نمبر 4 پر انہوں نے قبول کو پیش کیا، جو ہم انشاءاللہ اس سلسلے کے اگلے درس میں پڑھیں گے، اور شیخ ربیع حفظہ اللہ نے اس شرط کو قدر تفصیل سے بیان کیا، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ کے کہنے والے بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کے معنی، مفہوم، تقاضے کو قبول نہیں کرتے، اور ایک طرف وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دوسری طرف ان کا عمل، ان کا رویہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو رد کرتا ہے۔ قبول بھی ہونا چاہیے جو رد کی ضد ہے۔ اس کی تشریح دلائل کی روشنی میں اور حالات کے تناظر کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی اس بنیاد کو اچھی طریقے سے جاننے، سمجھنے، اس کے تقاضوں اور شرائط کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔